السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون اردو۔ پیارے بچوں، آج کے اس سیشن میں ہم اردو کا سبق نمبر 4 بوڑھی کاکی، جس کے مصنف پریم چند ہے، اس کو پڑھیں گے۔ سبق تھوڑا بڑا ہے، انشاءاللہ سبق کو مختلف حصوں میں بانٹ کر یعنی پارٹس میں ہم پڑھیں گے، لہذا آج کا یہ سیشن سبق کے پہلے پارٹ کو لے کر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، بوڑھے والدین اور دوسرے بزرگوں کی عزت اور ان کی خدمت کرنا انسانی اخلاق میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بچوں، یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو پھر سے ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے اس کو سنو۔ بوڑھے والدین اور دوسرے بزرگوں کی عزت، ان کی خدمت کرنا انسانی اخلاق میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کی خدمت اور ان کی صحت کی طرف اولاد کو دھیان دینا چاہیے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ دیکھو بچوں، اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے کہا ہے کہ جب کبھی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ شاباش، درود شریف پڑھنا چاہیے، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ ایک نوجوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے والد ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ وہ شکایت کس کی کر رہا ہے؟ اپنے والد کی، یعنی اپنے ابو کی شکایت کر رہا ہے، بوڑھے تھے وہ۔ کیا یہ مناسب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلا کر اس کی شکایت سے آگاہ کیا، یعنی بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کے بارے میں یہ کمپلین کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ بوڑھا باپ یہ سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ اس کی پرورش پر خرچ کر دیا، یعنی اس کو بڑا کرنے میں، اس کو جو ہے پڑھانے لکھانے میں اور اس کی پرورش کرنے میں نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بوڑھا باپ کہہ رہا ہے۔ اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اور کمانے کے لائق نہیں، تو یہ میری ضروریات پوری کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اب میں بوڑھا ہوں، اب کما نہیں سکتا، تو اب اس کا فرض ہے کہ وہ میرے اوپر خرچ کرے، لیکن یہ جو ہے انکار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے کی بات سن کر آب دیدہ ہو گئے۔ آب دیدہ ہونا یعنی آنکھوں میں آنسو آ جانا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ بات سن کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان سن، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والد کی ملکیت ہے، یعنی تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے والد کی ملکیت، یعنی تیرے والد کی پراپرٹی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو نصیحت کی کہ اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرتا رہے۔ درج ذیل کہانی میں بھی بزرگوں سے حسن سلوک کا تذکرہ آیا ہے۔ حسن سلوک یعنی کیا؟ اچھا برتاؤ کرنا، جان پہچان۔ اب ہم مصنف کے بارے میں، جو منشی پریم چند ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب یہ میں بار بار منشی پریم چند، تو ان کو منشی پریم چند کہا جاتا ہے، یہاں سبق کے اندر جو ہے وہ منشی لفظ نہیں آیا ہے، پریم چند آیا ہے، ٹھیک ہے؟ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ اب یہ جو مصنف ہے ان کا نام دھنپت رائے تھا۔ اب یہ ہندو مذہب کے تھے، لیکن اردو میں انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کی تھی، اور اردو کی جو ہے یہ اردو ادب میں انہوں نے بہت زیادہ خدمات اپنی انجام دی، لہٰذا انہوں نے یہ سبق لکھا ہے۔ پہلے وہ نواب رائے کے نام سے کہانیاں لکھا کرتے تھے، بعد میں پریم چند کے نام سے لکھنے لگے۔ وہ 1880 میں بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں پرائمری اسکول میں مدرس ہو گئے۔ دیکھو بچوں، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے مدرس یعنی معلم، ٹیچر۔ انہیں بچپن سے لکھنے کا شوق تھا۔ 1908 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ کس کو کہیں گے؟ ایک اگر کہانی ہے تو وہ ایک کہانی کہلائے گی۔ بہت ساری کہانیوں کو جب کسی ایک کتاب میں جمع کر لیا جائے گا تو وہ کہانیوں کا مجموعہ کہلائے گا۔ لہٰذا ان کی بہت ساری کہانیاں جس کتاب میں تھی، جمع ہوئی تھی، اس مجموعے کا نام سوز وطن، اس نام سے وہ شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے؟
یعنی چھپا تھا، جس پر انگریزی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔ 1921 میں انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر، یعنی اپنی جو گورنمنٹ کی نوکری تھی وہ چھوڑ کر، ادب اور صحافت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اردو ادب میں اور صحافت میں، جو اخبار کے اندر جو لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صحافی کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ پیشہ اپنا اختیار کر لیا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں کے ذریعے وطن دوستی، اب دیکھو اچھا یہاں پر آیا ہے افسانے ناول جو ہے یہ اردو ادب کے اندر جیسے نظمیں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ڈرامے ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں افسانے بھی ہوتے ہیں اور ناول بھی ہوتے ہیں۔ تو جو افسانہ لکھنے والے جو مصنف ہوتے ہیں ان کو افسانہ نگار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈرامے لکھنے والے کو ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے، نظمیں لکھنے والے کو جو ہے وہ شاعر کہا جاتا ہے، اسی طرح غزلیں ہوتی ہے، نظمیں ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں اردو ادب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 300 افسانے لکھے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس سے پہلے میں یہاں پر آ جاؤں تھوڑا سا، یہ وطن دوستی یعنی جب وہ جو ناول انہوں نے لکھے اس کے جو ٹاپک تھے، اس کے جو موضوع تھے، اس کے اندر وطن دوست، حب الوطنی یعنی اپنے وطن سے محبت رکھنا، سماجی اصلاح یعنی لوگوں کے اندر اچھی باتوں کو فروغ دینا، سماج کے اندر اصلاح کرنا، لوگوں کے اندر کی جو بری عادتیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرنا، قومی یکجہتی یعنی مل جل کر رہنا، ان ساری باتوں کو انہوں نے فروغ دیا، یعنی ان باتوں کے اوپر زیادہ انہوں نے اپنے افسانوں میں زور دیا۔ انہوں نے تقریباً 300 افسانے لکھے۔ گودان، میدان عمل، چوگان ہستی، بازار حسن، پردہ مجاز وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ان کا انتقال ہوا۔